بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج 28 جنوری 2026 اور دن ہے بدھ کا۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کی کشیدگی جو ہے وہ اس وقت عروج پر ہے۔ کسی بھی چھوٹی سی غلطی پر پورا ریجن جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ پورا مشرق وسطی اس وقت جو ہے وہ جنگ کے دہانے پر ہے۔ ناظرین، سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، یہ جنگ اگر چھڑتی ہے تو ایران اپنا دفاع امریکہ کے مقابلے میں کیسے کرے گا؟ جبکہ امریکہ نے اپنا ابراہم لنکن جو ہے وہ ایئر کیریئر سٹاف جو ہے وہ اتار دیا ہے ریجن میں، وہ مشرق وسطی میں پہنچ چکا ہے اور مزید ایک بحری بیڑا جو ہے وہ روانہ کر دی گیا ہے ایران کے لیے۔ تو سب سے پہلے فرق سمجھیں کہ بڑا بحری بیڑا بمقابلہ چالاک حکمت عملی۔ امریکہ کی طاقت ایئر کرافٹ کیریئر، جدید جہاز، طیارے، سیٹلائٹ سسٹم۔ اگر ایرانی طاقت دیکھیں تو سستا مگر خطرناک نظام، یعنی میزائل، ڈرون، آبدوزیں، تیز کشتیاں، مائن، اس کو کہتے ہیں غیر روایتی جنگ۔ ایران کے سب سے خطرناک جگہ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز ہے۔ یہ ایک ایسا سمندری راستہ ہے جہاں سے دنیا کا بڑا حصہ تیل اور تجارت کا گزرتا ہے۔ یہ راستہ تنگ ہے، قریب ساحل ہے، یہاں ایران کی پہنچ بہت زیادہ ہے، اس لیے امریکہ کا بڑا بحری بیڑا بھی یہاں 100% محفوظ نہیں رہتا۔ تو ایران نے پہلے وارننگ دی ہوئی ہے کہ اگر جنگ چھڑی تو امریکی بیڑے جو ہیں وہ سلامت نہیں رہیں گے۔ ایران کے پاس اصل میں متبادل بحری بیڑا نہیں بلکہ متبادل حملہ ہے، یعنی اینٹی شپ میزائل۔ ایران کے پاس ایسے میزائل ہیں جو ساحل سے فائر ہو سکتے ہیں، جہازوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ خطرناک کیوں ہیں؟ کیونکہ کیریئر بہت بڑا ہوتا ہے، اس کا چھپنا ممکن نہیں۔ اگر 2-3 میزائل بھی لگ جائیں تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ایران کی حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ ایک میزائل نہیں، ایک ساتھ کئی میزائل جو ہیں وہ اٹیک کیے جائیں۔ ایران کے ڈرونز کا بھی طریقہ یہ ہے کہ پہلے نگرانی، پھر ٹارگٹ کی لوکیشن، پھر حملہ یا گائیڈڈ۔ ڈرون کیوں خطرناک ہیں؟ کیونکہ کم خرچ ایرانی جو شاید میزائل ہیں، شاید ڈرون ہیں، وہ کافی کم خرچ میں تیار ہوتے ہیں اور جو ہے ان کے کارنامے جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ زیادہ تعداد، دفاعی نظام پر دباؤ۔ اگر 50 ڈرون ایک ساتھ آئیں تو ہر ایک کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایران کی حکمت عملی فاسٹ اٹیک بوٹس، یعنی کہ یہ ایران کا بہت مشہور حربہ ہے۔ یہ کشتیاں بہت تیز چلتی ہیں، چھپ کر آتی ہیں اور ایک ساتھ کئی طرف سے حملہ کرتی ہیں۔ ایران کا طریقہ یہ ہے اٹیک کا، یعنی ایک ہی وقت میں 20-30 کشتیاں بڑے جہاز کے گرد گھوم کر حملہ کریں۔ یہ بڑا جہاز ڈبو سکتی ہیں لیکن خوف اور نقصان ضرور کر سکتی ہیں اگر نہ بھی ڈبوئیں تو۔ ایران کے پاس آبدوزیں ہیں، نیوکلیر آبدوزیں نہیں، لیکن ان کے پاس چھوٹی اور درمیانی آبدوزیں ہیں۔ یہ خاموش رہ کر نگرانی کرتی ہیں، سمندر کے پانی میں، اور یہ جو ہے سمندر میں مائنز بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ خلیج کا پانی کم گہرا ہے لیکن پھر بھی آبدوزیں خطرہ بن سکتی ہیں۔ اور سمندر میں ایران جو ہے وہ سب سے خطرناک جو اس کا ہتھیار ہے وہ ایران میں وہ سمندر کے پانیوں میں جو ہے بارود بچھا سکتا ہے۔ اگر ایران سمندر میں مائنز بچھا دے تو جہازوں کی آمد و رفت روک سکتی ہے، تیل مہنگا ہو سکتا ہے، عالمی مارکیٹ ہل سکتی ہے، اور یہی چیز ہے امریکہ کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتی ہے۔ ایران کا سب سے بڑا ہتھیار جغرافیہ۔ ایران کے پاس لمبا ساحل، پہاڑ، تنگ سمندری راستے، قریبی جزیرے، یہ سب مل کر ایران کو فائدہ دیتے ہیں۔ ایران کے جہاز کھلے سمندر میں طاقتور ہیں، امریکہ کے جہاز کھلے سمندر میں طاقتور ہیں لیکن تنگ راستوں میں یہ ان کے لیے خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ امریکہ کا دفاع کیسے ہو سکتا ہے؟ ایران کی طرف سے امریکہ کے بحری بیڑے کے پاس جدید ریڈار، دفاعی میزائل سسٹم، جنگی طیارے، الیکٹرونک وارفیئر، آبدوزیں، لیکن پھر بھی اگر ایک ساتھ بہت زیادہ ڈرون، میزائل، کشتیاں ہیں تو دفاعی نظام پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اگر جنگ بڑھی تو ایران کے ممکنہ حکمت عملی جو ہے وہ ایران یہ کوشش کرے گا کہ پہلے مرحلے میں وہ نگرانی کرے گا ڈرون سے، وہ کیمروں سے، اور دوسرا مرحلہ جو ہے وہ دباؤ بڑھائے گا، جہازوں کے قریب آنا، وارننگ شور، اور تیسرا مرحلہ محدود حملہ، یعنی چھوٹے حملے، ڈرون، کشتیاں،
اور چوتھے مرحلے میں بڑے حملے کا امکان۔ اگر بہت بڑا تصادم ہو تو میزائل، مائنز، آبدوزوں کی کارروائی یہ ایران کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ امریکہ کے پاس طاقت زیادہ ہے لیکن ایران کے پاس میدان اپنے ہاتھ میں ہے، خلیج اور آبنائے ہرمز۔ اس لیے دنیا اس کشیدگی سے ڈرتی ہے کیونکہ یہ جنگ اگر شروع ہو جائے تو صرف 2 ملک نہیں، پورا خطہ اس میں جل سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے امریکہ اور ایران کی جنگی طاقت کا موازنہ۔ تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ جنگ ٹل جائے اور آپس میں تصادم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مشرق وسطیٰ میں امن قائم فرمائے اور امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرمائے۔ لیکن اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔